اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بڑے عرصے بعد میں نے سلام کیا، اب آپ شروع کریں۔ کیوں جی، آج بتائیں پھر کیا ہے، کوئی خبریں ہیں تو بتائیں پھر ہمیں۔ خبریں ہم چاہتے ہیں کہ ایک کانگریچولیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں، اچھی خبر سے سٹارٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہیں نرگس ماول والا، ہاں جنہوں نے بہت اچھا فزکس میں کام کیا، وہ MIT کی ڈین بنی ہے۔ ہاں اٹس ویری ویری لائک مومنٹ آف پرائڈ اینڈ ہیپینیس فار آل پاکستانیز۔ بٹ تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک چیز کہنا ہاں چاہتی جی ہوں بتائیے، جو آپ ہی اس فرمائیے۔ پہ روشنی ہاں ڈالیے جی گا بتائیے۔ کہ کیا ہم پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ؟ خوش مینس کہ ہونا چاہیے، لیکن خوش تو کیا ہونا چاہیے۔ مبارکباد کا جو بنا ہے سلسلہ، بھائی وہ ہمارے اس پاکستان میں میں کس کا رول ہے؟ اصل میں کس مسئلہ کا رول یہ ہے کہ پاکستان میں تو ہمارا کوئی ایجوکیشن سسٹم تو دن بدن ڈکلائننگ کی طرف ہی ہے۔ اچھا تو پاکستان میں بہت سارے ذہین لوگ ہیں جو اس سسٹم کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جی جی، تو چونکہ یہ ایک امیر خاتون تھیں اور جب ان کے ذہین بھی ذہین تھیں اور امیر تھیں اور ان کے والدین نے دیکھا کہ یہ بہت ذہین ہے تو انہوں نے ان فزکس کو میتھ باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ ویسٹ کا ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں وہ آگے آئی ہیں، سارا کچھ آئی ہیں، اچھی بات ہے، مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسا سسٹم ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں لا میں سکتے؟ اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہم مستحق ہیں اس چیز کے؟ کیوں نہیں مستحق ہے؟ ہمارا سسٹم بن سکتا ہے اس طرح کا، اس میں کوئی ایسی نہیں، ہم بڑے پرائڈ اینڈ وہ کہتے ہیں ہماری پاکستانی یہ لگی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس وقت یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ کیا آپ نے ان کو یہ مواقع دیے تھے جس پہ وہ آج پہنچی ہیں؟ اگر یہ وہاں پہ ہوتی، پاکستان میں ہوتی تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کر ہاں سکتا اس پہ تھا۔ پھر روشنی آپ ذرا ڈالنا نہیں پسند کریں تو۔ پاکستان میں ہوتی تو شاید ہی کچھ ہوتا، اس پہ کوئی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بیسیکلی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ان کی ہے ایجوکیشن، تو سائنس اور ٹیکنالوجی پاکستان میں تو نہیں ہے نا۔ پاکستان میں تو آپ نے وہ دوسری جو ہماری مذہبی ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ نے اس عبور میں حاصل پھر کر انہوں نے سکتے کہا تھا ہیں۔ ایک عورت بھی کیسے آگے بڑھے گی اس میں، ساس کو کیا پتا سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا تو وہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مگر اصل میں ہمارے ہاں سائنس اور ٹیکنالوجی والا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ یہ تو یورپ میں یا جیسے اب وہ تھے نوبل انعام جس نے لیا تھا ہمارے جو تھے ڈاکٹر عبدالسلام، ہاں وہ بھی پاکستان میں رہ کے تو کام ہی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ پاکستان میں رہ کے میں کام نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ باہر آئے اور یہاں کے جو ریسرچ ادارے ہیں انہوں نے اس میں تعلیم حاصل کی، مگر انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک ایسا سینٹر بنایا جائے پاکستان میں اچھا جس میں ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کی جدید ترین ہوں، مگر اس کی بھی پاکستانیوں نے وہ چلنے نہیں وہ دیا۔ کس نام سے ہے؟ بنانا تھا، اچھا وہ انہوں نے بنانے کا ارادہ کیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل فنڈنگ بھی اکٹھی کی تھی، اچھا، مگر پاکستان میں ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ ان کو نہیں انہوں نے میں کام یہی کرنے دیا۔ بات سوچ رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی جتنے ذہین پاکستانی میں دیکھتے ہیں، آپ بھی ملتے ہیں ان سے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اپنے ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ذہین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ پھر یہاں کیا کریں؟ مینس کہ وہ واپس نہیں جاتے نا، نہیں واپس جا کے تو کریں گے کیا؟ وہ وہاں پھر پہ دیکھیں نا مسئلہ یہ جیسے ہے، کہتے ہیں میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بن کے نا قوم کی بھائی خدمت کروں گا، دیکھیں مگر جو سارے یہاں پہ پاکستان موجود میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا تو کوئی حال نہیں ہے، جی وہاں پہ ہماری ریسرچ صرف ایٹم بم بنانے تک ہے، اور وہ بھی چوری کی ٹیکنالوجی کے اوپر۔ چوری کی ہاں وہ ہمارے جو آئے تھے عبد القدیر خان، وہ چوری کر کے لائے تھے نا، اچھا مجھے نہیں پتا وہ سائنسدان تو وہ ہے نہیں ہیں، کہاں سے چوری کیا؟ انہوں نے ہالینڈ سے چوری کی تھی چلیں اس پہ ایک ٹیکنالوجی۔ الگ پروگرام کریں ہاں گے۔ وہ چوری کر کے لائے تھے، لگا دیا، ہماری بس وہ ٹینک بنا لیا یا کیا کہتے ہیں فوجی ٹرک بنا لیا، ہتھیار بنا لیے، کیونکہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ اور ہم وہ خرچ کر رہے ہیں بجائے تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں۔ میزائلوں پہ آج کل ہمارا بڑا زور ہے، وہ کچھ خریدے بھی ہیں انہوں نے، کچھ چیزیں میزائل بھی ہم نے وہ شمالی کوریا سے چوری کیے تھے، ان کو ہم نے اور ٹیکنالوجی دی، انہوں نے ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی۔ بہرحال یہ اس طرح ہمارا تو کام، مبارک ہو بہت زیادہ نرگس ماول والا کو کہ انہوں نے اتنی بڑی اچیومنٹ لی ہے، اور کم از کم پاکستان کا نام تھوڑا سا تو اجاگر ہوا ہے، اجاگر ایک سافٹ امیج کریٹ ہوا ہے۔ کدھر سافٹ کریٹ ہوا؟ اچھا اس کے علاوہ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے جو میں نے بڑی سرسری سی خبر ابھی پڑھی ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انڈونیشیا میں جو ہیں پاکستان کے سفیر میجر جنرل مصطفیٰ انور حسین صاحب، انہوں نے کیا سفارت خانے کو بیچ دیا ہے؟ اٹس ویری ویری لائک، ابھی تک کی خبریں جو یہ ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جو سفارت خانے کی بلڈنگ تھی، ایسے کیسے ان کو کوئی ممکن ہے اچھا کہ گاہک ملا ہوگا تو انہوں نے بیچ دیا ہوگا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر پوچھ گچھ کے چیز کر سکتے ہیں، فوجی کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو وہ جنرل صاحب ہیں ان کے پاس وہ کچھ بھی کر سکتے کیوں ہیں، بیچا ہے؟ پیسے لینے کے لیے اور کس لیے؟
اب دیکھیں نا ہمارے پاکستان میں جرنیل کیوں قابض ہیں؟ صرف اس لیے کہ پیسے کماتے ہیں، تو کسی نے روکا نہیں ان وہ کو؟ فیکٹریاں لگاتے ہیں، بینک بناتے ہیں، ہاؤسنگ سکیمیں بناتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، باہر سے جو سودے ہوتے ہیں ان میں کمیشن لیتے ہیں، تو وہ کس لیے لیتے یہ ہیں؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا یا ہوتا رہا؟ ابھی تک تو پہلا واقعی منظر آپ پہ آیا ہے کہ بڑا انہوں حیرت کی بات نے ہے۔ بلڈنگ بھیج دی تھی، یہ مشرف دور میں جو تھے، مشرف نے ان کو بنایا تھا، اچھا، سفیر بنایا تھا، اتنا مشہور نہیں تو ہے، میں نے نام نہیں سنا۔ انہوں نے پھر میرا خیال ہے کرائے کی بلڈنگ لے لی ہوگی اور ادھر پھر انہوں نے اس کو بیچ تو دیا۔ اب کیا کریں گے بیچ کے؟ پیسے اپنے پاس؟ تو پھر پیسے تو وہ لے گئے، اچھا، پیسے وہ لے گئے، تو اب سفارت؟ تو سفارت خانہ کسی کرائے کی بلڈنگ میں ہوگا، مگر یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب نیب کو ہوش آئی ہے، نیب نے بھی اب کہ جی انہوں نے اس کے خلاف کیس بنایا ہے اور اس وجہ سے ہی ہم تک اب بات پہنچی اچھا، ہے۔ یعنی کہ یہ بہت پہلے ہی ہو چکا ہے، مگر خبر کل آئی ہے؟ یہ یہ پرانی خبر ہے، یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اور نیب کو آج ہوش آئی ہے کہ جنرل صاحب نے وہ سفارت خانہ بھیج دیا ہے۔ یعنی کہ فیوچر میں اس پہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کمنٹ کیا، انہوں نے کہا جی پاکستان آرمی نے، مجھے تو لگتا ہے چائنا بھی، وہ گوادر کو بھی چائنا کے ہاتھوں بھیج دیا ہے، وہ بتا نہیں رہے۔ جو پچھلی دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر چائنا نے امداد بند کر دی تو آہستہ آہستہ وہ پھر قبضہ بھی کر سکتے۔ نہیں، چائنا نے امداد نہیں بند کر دی، پاکستانی دیکھیں ہاں، چائنا پاکستان کو قرضہ دے رہا ہے بھاری سود کے اوپر، اب پاکستان میں کوئی پروڈکشن تو ہے نہیں، کوئی پاکستان کو پیسے کماتا تو ہے نہیں کہ جو وہ چائنا کو ادا کرے، کدھر سے ادا کرے گا؟ کہیں اسی لیے تو قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ میں نے سنا تو ہے وہ سود در سود جب قرضہ بڑھ جائے گا تو چائنا کہے گا یار آپ تو دے نہیں سکتے، اس طرح کریں کہ یہ گوادر پورٹ جو ہے نا یہ ہمیں دے دیں، یہ ساتھ والی سڑک بھی ہمیں دے دیں، یہ ہم خود اس کو آپریٹ کر لیں گے، اس اللہ میں نہ سے ہی آپ کرے ایسا کچھ ہو، مگر اگر یہ ہو کہ بھی جائے گا تو کیا ہے؟ ہاں کیا فرق پڑے گا؟ لیکن بات نہیں، فرق یہ پڑے گا کہ کتنا جو قربانیوں سے پاکستان حاصل کیا گیا وہ پھر اس طرح سے بیچ دیں گے، تو وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، بس اس پہ یہ بھی تو بات پھر کریں اب گے۔ ہمارے لیکن میں یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے نا، عوام کو سوچنا یہ چاہیے۔ میں اچھا پوچھنا چاہ رہی ہوں جو سندھ میں صوبہ سندھ میں چینی زبان اسکولوں میں پڑھائی جاتی وہ پھر کیوں شروع؟ اسی لیے تو نہیں کر رہے وہ؟ بہت غلط کام ہے، نہیں چینی تو زبان پڑھا چائنیز رہے ہیں، اسی لیے تو نہیں کہ وہ اس کی کڑی یہ ہے شروع ہوا تھا گوادر وغیرہ یا کچھ یہ اسی لیے ہوا تھا، یہ نواز شریف کے دور میں کام شروع ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اب سندھ کا تو مجھے پتہ نہیں، بہرحال لاہور میں نے دیکھا تھا کہ وہ پنجابی کی ترقی کے لیے ایک لینگویج سینٹر بنا تھا، اس میں انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑی لائبریری بھی بنائی تھی، وہ لائبریری کو ہٹا کے انہوں نے ایک کمرے میں ڈال دیا، انہوں نے کہا کتابیں کون پڑھتا ہے، یہاں پہ چینی زبان سکھایا کریں گے۔ اچھا، تو میں ایک دفعہ گیا بھی تھا، دیکھا تھا وہاں پہ ایک چینی خاتون جو تھی نا، بہت کافی تعداد تھی سیکھنے والوں کی۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں سے لوگ کاروبار کے لیے آتے جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، سٹی نہ جاؤ چیزاں۔ اچھا تو وہ ختم ہو گیا پیار ہے، اچھا تو وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ کرتے ہیں، جی سوری، تو وہ اس کے لیے انہوں نے بنایا تھا۔ اب چینی زبان اور پاکستان کی زبان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ویسے یہ سندھی کیسے بولیں گے چائنیز؟ آلریڈی مطلب نہیں تو پنجابی بول لیتے ہیں، لیکن میں نے نہیں میری بات سنیں، اگر پنجابی چینی بولے تو وہ ٹھیک ہے، تو سندھی چینی بولے تو وہ غلط ہے، یا کوئی پٹھان سندھی چینی بولے تو غلط ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسکولوں میں یہ شروع ہو چکا ہے، پنجاب میں تو ہاں، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں اس کا علم، یہ کافی عرصے سے ہے، یہ ایک نہیں سال اسکولوں میں نہیں ہوگا، میں نے خود مجھے نہیں میرا نہیں خیال کہ اسکولوں میں چائنیز ہوگا، پڑھاتے ہیں۔ خبر دوبارہ چیک کریں گے۔ اچھا جی آگے چلیں۔ سو یہ ایک اور خبر ہے، لیکن مجھے بالکل کافی دکھ ہوا ہے، پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں، مگر مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ سر قلم کر دیا عرب خاتون کا۔ ہاں اس حوالے سے نہیں یہ افسوسناک واقعہ ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اصل میں سعودی عرب جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ملک ہے، منارکی ہے وہاں پہ، منارکی یعنی کہ بادشاہت ہے۔ اچھا، اب بادشاہت کے بعد، اور وہ کوئی ڈیموکریٹک کنٹری تو ہے نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ جو بھی بندہ گورنمنٹ کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے یا یہ لوگوں میں آواز اٹھا سکتا ہے، اس کے خلاف وہ پکڑ کے اس کو سر قلم کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے کیا کیا؟ وہ عورت جو تھی وہ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ وہ شیعہ تھی، اچھا، اور دوسرا وہ انسانی حقوق کی بات کرتی تھی، خواتین کے لیے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی بات کرتی تھی۔ تو سعودی حکومت نے کہا جی یہ جو لوگ اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں یا جو کرتے ہیں یہ تو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ تو جو جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے جیسے چائنا میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ہاں،
وہ دیکھیں نا جی وہ یوگر ایغور جو ہیں یا یوگر ہیں جو چینی ہیں ان کو انہوں نے کنسنٹریشن کیمپوں میں ڈالا ہوا ہے اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا یہ ذرا اسلام جو ہے نا اس کو ذرا تبدیل کریں. اچھا ہاں آپ نئی تشریح ہمارے والی استعمال کریں. جو نہیں کرتا اس کو کنسنٹریشن کیمپوں میں پڑے ہیں, ان کو مارا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. ہائی لائٹ ہوتا ہے مگر اب جو چائنا کے حامی لوگ ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرنے نہیں دیتے, وہ اس کے جواز پیش کرتے ہیں. جو چائنا کے خلاف لوگ ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا میں کئی دفعہ چیزیں آئی ہیں. تو جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی وہاں پہ اسی طرح ہوگا. ایران میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. تو عرب ممالک یا ایران ہیں تو ایک جیسے ہی ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہے, ہپوکریسی ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ اگر ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہپوکریسی تو آئی جاتی ہے. بالکل ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو عرب خاتون کا سر قلم کیا ہے بظاہر مزید بھی اور بھی پریویسلی بھی کرتے رہے ہیں. کئی واقعات ہوتے ہیں وہ ہر جمعے کو وہاں پہ لوگ, ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ ہر جمعے کے بعد لوگ بھاگ کے میدان کی طرف جاتے ہیں کہ آج کن کن لوگوں کے سر قلم ہونے ہیں. ان کو اتنا شوق ہے. بس وہ وحشت, وہ 1400 سال پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں. Is that another kind of dark age? جی. اچھا ایک اور چیز ہے جس میں میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. جی عرب خاتون کا تو ذکر ہو گیا. ایک ٹرکش ہے جو آرتھوڈاکس چرچ دوسرا جو ہے اس کو بھی انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے ماسک میں. اس کے حوالے سے کب سلسلہ ختم ہوگا یا جاری رہے گا؟ سلسلہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کب ختم ہوگا. وہ ہمارے جو ترکی کے اردوان صاحب ہیں وہ پچھلے 20 سالوں سے اقتدار میں ہیں. اب ان کا اقتدار چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. اچھا. اب وہ خلیفہ بن رہے ہیں اور خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ خلیفہ تو ویسے ہی تایات ہوتا ہے نا, تو جمہوریت تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی. تو ویسے بھی خلیفہ یا تو قتل کیا یا تو طبی موت مرتا ہے یا پھر اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوسرا اسے قتل کرتا ہے. جیسے ہماری جو اسلامی تاریخ کی جو روایات ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ یہ تو مغربی دنیا نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم نکال لیا جس میں انہوں نے بتایا کہ حکومت کیسے کرنی ہے. ہر 4 سال 5 سال بعد آپ چینج کر لیتے ہیں. مگر وہ تو ایسا نہیں ہے. وہ انگلینڈ میں بھی ایسے ہی ہے. جو ملکہ ہے وہ کیا ہے؟ ملکہ تو ایسے ہی وہ فگر ہیڈ ہے نا. اصل حکمران تو جو ہیں وہ پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے نا. ملکہ تو ویسے ہی سائن کر دیتی ہے. سارے فیصلے اس نے پارلیمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ اسی کی طرف اقدام ہے. یہ جو چرچ کو مسجد بنانے کا جو اقدام ہے یہ بنیادی طور پہ مذہب کے نام پہ اوپر لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. وہاں کے عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ میں بڑا مذہبی آدمی ہوں اور میں اسلام کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ دیکھیں پہلے ایک چرچ کو میں نے مسجد بنایا تھا, اب دوسرے کو بنایا, اور بھی کوئی چرچ ہوں گے پرانے تو ان کو بھی بنا دیں گے. تو یہ صرف اسلام کے نام پہ سیاست ہے, لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے اور اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کا ایک طریقہ ہے. ایک طرح سے کوئی رواداری نظر نہیں آ رہی کہ مذہبی آزادی ہر ایک کو ہونی چاہیے. آپ ان کی چیزوں کو کیوں کنورٹ کریں؟ آپ نئی چیز بنا لیں, کوئی نئی ماسک بنا لیں. وہاں پہ نئی ماسک کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں بنانا ہے؟ مطلب جگہ ہی نہیں ہوگی. ایک ضد بازی شروع ہو جائے گی نا, وہ ضد بازی میں مسائل خراب ہو جاتے ہیں. جی. اور ایک چیز ہے کہ نواز شریف کو آپ بڑا ان کی سائیڈ لے رہے ہیں. میں نہیں لے سکتی, سوری, کہ ان کو اگر واپس بلایا جا رہا ہے تو بلانا چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹ موٹ کے بیمار ہو کے بیٹھے ہیں وہاں. نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں بھیجا کیوں تھا؟ کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ بیمار تھے, علاج کرانے بھیجا تھا. وہ تو وہاں پہ تو انہوں نے علاج کرا لیا نا وہاں پہ. کیا علاج کرایا؟ کبھی نظر تو نہیں آیا کون سا یار. اب آپ کو وہ دکھائیں گے ہاسپٹل میں وہ علاج کرا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو دکھانا چاہیے. بھائی یہ پاکستانی حکومت کی ڈرامے بازی ہے. میں آپ کو بتاؤں اصل میں نواز شریف جب لاہور میں ہوتا ہے تو حکمران پریشان ہوتے ہیں. اب وہ لندن میں اپنی تصویریں گھومتے پھرتے دکھاتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں لوٹی بھی دولت لوں گا. 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک تو دولت وہ نکلوا نہیں سکے. تو ان کو چاہیے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی جھوٹی رپورٹیں دے کے گئے تھے. اچھا بھائی جھوٹی رپورٹیں آپ کے شوکت خانم کے ہی لیبارٹریوں نے وہ رپورٹیں تیار کی تھی, تو پکڑیں پھر شوکت خانم والے ڈاکٹروں کو کہ جنہوں نے جھوٹی رپورٹیں دی تھیں. اور جس ڈاکٹر نے رپورٹ دی تھی وہی ڈاکٹر ان کا جو ہے وہ ہیلتھ کا مشیر بنا ہوا ہے, ایڈوائزر ہے, ہیلتھ ایڈوائزر ہے شوکت خانم کا. تو اسے پکڑیں, اسے پوچھیں کہ بھائی تم نے جھوٹی رپورٹیں کیوں دی تھی. اب یہ دیکھیں نا یہ گورنمنٹ ڈرامے بازی کرتی ہے. بنیادی بات یہ ہے
یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ وہ ان کے کام تو وہ کر نہیں سکتے. چلیں یہ تو آپ کی تو بات اس لیے یہ وہ ساری چیزیں. لیکن لندن کو جو ہب بنایا ہوا ہے کہ جھوٹ موٹ کے مریض وہاں پہ موجود ہیں، ان کو میرا خیال ہے کون سے جھوٹ موٹ کے مریض؟ کافی سارے سیاستدان ہیں جو چلے جاتے ہیں. کون سے جاتے ہیں بھائی وہاں پہ؟ وہ جاتے ہیں. لندن کا بھی احتساب ہونا نہیں تو اگر کوئی امریکہ آ جائے تو وہ ٹھیک ہے. جہاں امریکہ آئے، نیو یارک آئے، لندن جائے، دیکھیں ان کا حق ہے جانے کے. دیکھیں جب فوجی ظلم کرتے ہیں تو کہیں تو بھاگ کے جانا ہے نا. اچھا یہ اصل میں جو ظلم کر رہے ہیں آپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اور جو بیچارہ اپنے ظلم سے جان بچا کے باہر بھاگتا ہے آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بیچارہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ان کا بھی وہی ماضی رہا ہے جو کہ آج کل کے سیاستدان. بھائی ماضی رہا ہے تو وہ عدالت میں ثابت کرے نا ماضی ہے. نہیں تصویروں میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے. کیا تصویروں میں ہے؟ آپ مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا ماضی میں ان کا کتنا کیا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی بیٹھنا اٹھنا اور سب کچھ تھا. بیٹھنا اٹھنا تھا. پھر اب آپ ان کو کیوں بیچارہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک دیکھیں ایک طریقہ ہے پاکستان میں حکمرانی کا، وہ ہے کہ بھائی الیکشن میں وہ الیکٹ ہو کے جتنے عرصے کے لیے وہ آتے ہیں انہیں کام کرنے تھے. جب ایک جمہوری عمل چلے گا، جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ حکمران ہمارے لیے اچھا کام نہیں کر سکتے، لوگ دوسرا حکمران لے لیں گے. تو اس لیے یہ جو حکمران اصل میں ہمارے یہاں حکمرانوں کی جو پالیٹکس ہے نا وہ جرنل کرتے ہیں. یہی تو بات کر رہی ہوں میں کہ بیچارہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نہیں بیچارے ہیں نا، نہیں ہیں بیچارے اس لیے ہیں کہ دیکھیں اس کی حکومت تھی 5 سال کے لیے، اس کو حکومت ہی نہیں کرنے دی، وہ عمران خان کو پیچھے کھڑا کر دیا انہوں نے. اسی طرح یہ جو ہے نواز شریف نے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے لیے، آج جو عمران خان نواز شریف کے لیے کر رہا ہے نا، یہی کچھ نواز شریف پیپل پارٹی کے لیے کرتا رہا ہے. کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی تھی نواز شریف ٹک کے ہی نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ اب تو اس نے تو یہ سارے معاہدے کرنے کے باوجود، یہ مساق جمہوریت کے باوجود جو آصف علی زرداری کا دور تھا اس میں بھی وہ سازشیں شروع ہو گیا تھا. تو یہ لوگ بس پاکستان میں ابھی اسی طرح ہی کام. آپ کے خیال میں صرف پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں ہاتھ کیا نہیں ہے، مطلب کہ آپ سمجھتے نا ہر ایک کا فوج کا ہاتھ ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، پیپلز پارٹی واحد پاکستان کی جماعت ہے جو جنرلی ڈیموکریسی کے لیے کام کرتی ہے، اور وہ اس نے مقابلہ کیا ہے جو بالادست قوتیں ہیں جیسے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ کچھ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، کچھ اپنی بات منواتے ہیں، کچھ ان کی بات منوا لیتے ہیں، مگر بنیادی طور پہ وہ ملک کی بہتری کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے. اب دیکھیں تو سیاستدان تو یہ کرتا ہے جب بھی آتا ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے کرتا ہے، اپنے ہمسایہ ممالک سے تجارت کے لیے بات کرتا ہے، دوسرے ملکوں سے بات کرتا ہے، لیکن وہ بات ہی رہتی، پریکٹیکلی نہیں ہوتا. بھائی وہ ہونے نہیں نہ دیتی جاتی. یار جب بھی آپ اپنے ہمسایہ ممالک سے خاص طور پہ انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی وقت فوج وہاں پہ گڑبڑ کر دیتی ہے، وہ وہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ بمباری شروع ہو جاتی ہے، یا پھر آپ دہشت گرد جو ممبئی اٹیک کر دیتے ہیں، یا پھر وہ کیا. لیکن ایسے بھی ہونی چاہیے کہ پارٹیز بہت اسٹرانگلی ہوں کہ ان کی سنیں نا، اپنا کام کریں. اور پارٹی اسٹرانگ ہے، وہ اپنا کام کرتی ہیں، مگر اسٹرانگ وہ ہے جس کے پاس بندوق ہے. ہاں وہ بندوق کے سامنے پھر ہم مقابلہ نہیں ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں حالیہ بارشوں کی صورتحال کے بعد جو کراچی اور سندھ کا حالات ہے، میں سمجھتی ہوں روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ایک کشتی کا نعرہ بھی ایڈ کر دینا چاہیے. نہیں تو آپ کو سندھ پھر وہی بات یار، آپ کو میں کئی دفعہ سمجھا رہا ہوں، نہیں میں آپ کو کئی دفعہ آپ کو بارش آئی ہے تو سندھ کی کیوں یاد آئی؟ پنجاب کی کیوں نہیں یاد آئی؟ پنجاب بھی ہے، وہ دیکھیں نا پنجاب میں لاہور میں نہیں، تو پنجاب میں جو دوسری پارٹیاں انہوں نے کیا کام کیا میں کسی کی تعریف نہیں کی، میں کسی پارٹی کی نہیں. تو آپ پنجاب کا کیوں نہیں نام لیتی؟ آپ اپنے لاہور میں آپ کو دیکھا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں گوڈے گوڈے پانی کھڑا ہوتا تھا؟ آج کل نہیں ہے، اس لیے آج کل ہے نا. وہ تصویر کس سے چھپی ہے؟ وہ ایک گدے گاڑی والا جا نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ڈوب گیا ہے، مگر وہ کھوتا اور اس کا مالک بے فکرے جا رہے ہیں. ویسے یہ بڑے لمحے فکریہ کی تصویر ہے کیونکہ اس میں پورا ایک ٹاپک ہے. ہاں پورا ایک ٹاپک. لو جی آج میرا خیال ہے کہ انی گفتگو کافی ہے. میں نے وہ کرکٹ پہ بات کی. وہ چھوڑیں کرکٹ کو چھوڑیں، لوگوں کو اتنے مسائل ہیں، آپ کو کرکٹ کی پڑی ہوئی ہے. لے جی اگلے اتوار نویں گل دے نال پھر کوئی حاضر ہو. اپنا خیال رکھیے گا اور کلک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، جہاں رہیں آباد رہیں.